اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 34۔ حضرت میں آج آپ کے سامنے اس رمضان المبارک مہینے میں جہاں پر ہم بہت ساری دعائیں کرتے ہیں اپنے پروردگار کے پاس افطار کے وقت اور بہت سارے اوقات میں ہم جو دعائیں کرتے ہیں، میں مناسب سمجھا کہ ان دعاؤں میں ہماری ایک دعا یہ بھی شامل کر لی جائے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں سے ایک دعا مانتے تھے، ایک دعا کرتے تھے۔ ایک دعا یہ بھی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہوتی تھی کہ دعا یہ ہے کہ اللہم انی اعوذ بکا من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 باتوں سے پناہ چاہتے تھے۔ میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم اس دعا کو رمضان المبارک کے مہینے میں اس دعا کا بھی ورد کریں۔ ترجمہ یہ ہے اس حدیث کا جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اے اللہ انی اعوذ بکا، میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ کن کن چیزوں سے؟ پہلی بات کہ تیری نعمت کے زائل ہو جانے سے، تیری نعمت کے فوق، تیری نعمت کے جاتے رہنے سے۔ دوسری بات تیری عافیت کی تبدیلی سے، وتحول عافیتک۔ اسی طرح سے تیسری بات تیری اچانک پکڑ سے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا میں جس طرح کے حالات پیش آ رہے ہیں کہ اچانک پکڑ سے، اور اسی طرح سے چوتھی بات ان تمام باتوں سے جن سے تو ناراض ہوتا ہے، وجمیع سخطک۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ میں چاروں باتوں پر مختصراً ایک ایک پوائنٹ پر، ایک ایک نقطے پر جو ہے چند باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا سمجھانے کی۔ پہلی بات اس میں من زوال نعمتک، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک۔ بہت آسان دعا ہے کہ پہلا نقطہ یہ ہے کہ اس میں نعمت کا زائل ہو جانا۔ اب ہم اس کے بارے میں کچھ دیکھیں کہ انسان کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی الطاف و عنایات سے مالا مال ہے، بلکہ انسان خود اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شاہکار ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا، انسان کا وجود خود اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، نعمت کا ایک مثال ہے، سمجھے نعمت کی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم پر اس قدر ہیں کہ ہم ان کا شمار کرنا چاہیں تو بھی نہیں کر سکتے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 34 میں کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا، گننا چاہو گے، یقیناً تم لا تحصوها، تم نہیں گن سکو گے۔ یقیناً انسان بڑا ظالم اور ناشکرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اس لیے نوازا ہے کہ وہ ان نعمتوں کے خالق کو پہچانے۔ نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نعمتوں کو، بندے کو جو نعمتیں نوازتا ہے مختلف حیثیتوں سے، اس کو نوازنے کا مطلب اس کے پیچھے ایک راز یہ چھپا ہوا ہے کہ بندہ ان نعمتوں کے خالق کو پہچانے، اس کا شکر بجا لائے، ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرے اور ان کے ذریعے انسانیت کو فائدہ پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس وقت چھین لی جاتی ہیں جب انسان ناشکرا ہو جاتا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر تم شکریہ ادا کرو گے، شکر بجا لاؤ گے تو تمہیں اور مزید عطا کرے گا، اور اگر تم ناشکری کا پہلو اختیار کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اب میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں کہ ناشکری صرف یہی نہیں کہ ہم زبان سے ناشکری کے کلمات استعمال کریں، صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ ناشکری کا مطلب یہ بھی ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا غلط استعمال کرنا بھی ناشکری پنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کے ذریعے سے اللہ کی مخلوق کو تکلیف دینا بھی ناشکری ہے۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں ہر چیز اسباب کے تحت ملتی ہے۔ آدمی اگر سمجھتا ہے کہ جو چیز اسے حاصل ہوئی ہے وہ اس کی محنت اور صلاحیت کا پھل ہے، اگر آدمی یہ سمجھتا ہے تو یہ چیز اسے مغرور بنا دیتی ہے، یاد رکھ لیجیے۔ پھر اللہ کرتا یہ ہے کہ جب وہ مغرور بن جاتا ہے تو وہ وہاں سے تنزلی کا سلسلہ یعنی ڈیولپمنٹ کا سلسلہ رک جاتا ہے اور وہ تنزلی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور آدمی زوال نعمت، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ اسے دیا تھا وہ تمام نعمتوں کا زوال شروع ہو جاتا ہے، اور بالآخر آدمی زوال نعمت کا شکار ہو جاتا ہے۔ مذکورہ جو دعا میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ابھی جو ذکر کیا میں نے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اس دعا میں اس نعمت، جو نعمتوں کے زوال سے پناہ مانگی گئی۔ ایک دوسرا نقطہ یہ ہے اس میں، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، عافیت کا ختم ہو جانا۔ دیکھیے عافیت بولے تو کیا ہے؟ عافیت امن و سکون اور صحت و سلامتی کے ساتھ زندگی گزارنے کو کہتے ہیں۔ عافیت ہم یہ بھی پڑھتے ہیں نا، افطار کے وقت جو دعا ہم پڑھتے ہیں، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، ایسے جو بہت ساری دعائیں پڑھتے ہیں کہ عافیت امن و سکون اور صحت و سلامتی کے ساتھ ہم جو زندگی گزارنے کو کہتے ہیں عافیت۔ اور یہ عافیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ بہت بڑی نعمت ہے۔ انسانی زندگی میں مصائب، پریشانیاں، مسائل بطور آزمائش آتے ہیں، اور کبھی گناہوں کے نتیجے میں بھی، جیسے کہ سورہ بقرہ آپ پڑھ سکتے ہیں، آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور تم پر جو بھی مصیبت آئی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 30، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ انسانی زندگی کی رونق اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ عافیت ہی سے قائم ہے۔ انسانی زندگی کی رونق اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو وہ عافیت ہی سے قائم ہے۔ اگر عافیت نہ ہو تو پھر زندگی ایک عذاب بن جاتی ہے، اور انسان بسا اوقات زندگی کا گلا خود گھونٹ دیتا ہے۔ اللہ نے کسی کو عافیت بخشی اور اس کی غلط حرکتوں کی وجہ سے اللہ نے عافیت کو چھین لیا تو یہ سب سے بڑی محرومی کی بات ہے۔ اور اس دعا میں اللہ تعالیٰ نے عافیت کے چھن جانے سے پناہ مانگنا سکھایا ہم کو کس طرح سے، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ۔ ایک دوسرا نقطہ، تیسرا پوائنٹ یہ ہے، تیسرا نقطہ یہ ہے، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، اللہ تعالیٰ کی اچانک پکڑ۔ موجودہ صورتحال سے ہم بخوبی واقف ہیں۔ دیکھیے کہ اس میں جو تیسرا نقطہ ہے، اللہ تعالیٰ سے پناہ جو طلب کی گئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی اچانک پکڑ سے، اچانک آنے والے عذاب سے۔ قرآن کے مطالعے سے ہمیں ایک بات معلوم یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو طرح کی حالتوں سے گزارتا ہے۔ اگر ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، ایک یہ ہے مصیبت اور تنگی کی حالت انسان کو گزارتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ انسان اللہ کے سامنے جھک جائے اور اس کے احکام کا پابند ہو جائے، رجوع اللہ کی کیفیت اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ اور ایک یہ آرام اور آسائش کے حالت میں بھی گزارتا ہے۔ کیوں؟ آرام اور آسائش کے حالت میں گزارنے کا مطلب یہ ہے تاکہ بندہ شکر گزار بندہ بن جائے میرا۔ جب انسان ان دونوں حالتوں میں بھی، یعنی مصیبت اور تنگی کے حالت میں گزرنے کے بعد بھی رجوع اللہ کی کیفیت نہیں آتی ہے، آرام اور آسائش کی زندگی گزارنے کے بعد بھی رجوع اللہ کی کیفیت نہیں آتی ہے، جب انسان ان دونوں حالتوں میں بھی راہ راست پر اللہ کے احکامات پر نہیں آتا ہے، نہیں چلتا ہے،
تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی اچانک پکڑ آتی ہے، اچانک گرفت آتی ہے، اس کے لیے جو مقدر کر دیا جاتا ہے۔ بربادی اور ناکامی کے سوا کوئی چیز اس کے ہاتھ میں نہیں آتی۔ اس دعا میں اس سے پناہ سکھائی گئی۔ چوتھا نقطہ یہ ہے وہ جمیع سخطک، یعنی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بننے والے اعمال سے اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، انی اعوذ بک۔ بندے مومن کی ساری کوششوں کا ماحصل کیا ہے؟ اگر ہم دیکھتے ہیں ہم کیوں اتنی کوششیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے تاکہ میرا پروردگار خوش ہو جائے، تاکہ میرا رب جو ہے کائنات، رب کائنات جو ہے خوش ہو جائے۔ دیکھیے سورہ نمل آیت نمبر 19 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر بھی آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ جو نعمت تو نے مجھے اور میرے والد کو عطا فرمائی ہے اس کا شکر ادا کرتا رہوں، اور ایسا نیک عمل کیا کروں جس سے تو خوش ہو اور تو راضی ہو، اور مجھ کو اپنی رحمت سے، اور مجھ کو وادخلنی برحمتک، اور مجھ کو اپنی رحمت سے فی عبادک الصالحین، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہی اصل چیز ہے۔ اللہ رب کا راضی ہو جانا، پروردگار کا راضی ہو جانا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ اگر کسی کو حاصل ہو جائے تو اس کی کامیابی یقینی ہے۔ اللہ کی رضا اس کی اطاعت اور فرما برداری سے حاصل ہوتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا اس کی ناراضگی کو دعوت دینا ہے۔ بندے مومن کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا متمنی اور متلاشی ہونا چاہیے، تلاش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو کس طرح سے میں خوش کر سکتا ہوں، اور اس کی ناراضگی سے ڈرتے رہنا چاہیے، بلکہ اللہ کی ناراضی سے ہمیشہ پناہ طلب کرنا چاہیے۔ اس دعا میں اللہ تعالیٰ نے بندے مومن کو یہ بات اس سے اچانک جو ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بننے والے اعمال سے بچنے کی، پناہ مانگنے کی دعا سکھائے گی۔ اس دعا میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ دعا حقیقت میں بندے مومن کے نام رب العالمین کا ایک پیغام بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر کرے تاکہ وہ محفوظ رہے، اللہ سے عافیت مانگتا رہے تاکہ زندگی میں سکون اور سلامتی اس پر سایہ فگن رہے، اللہ کی پکڑ، اچانک آنے والے پکڑ سے ڈرتا رہے، اور غفلت کی زندگی گزارنے سے بچا رہے۔ اسی طرح اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنا اس کی زندگی کا منشا ہو، تو لہٰذا اس کے لیے وہ ان تمام باتوں سے محفوظ رہے جو رب کی ناراضگی کا باعث بنتے ہیں۔ دعا مختصر یہ ہے، ہم یاد کرنا بھی چاہیے، ہماری رمضان کے مبارک مہینے میں یہ دعا خصوصی طور پر بھی کرنا چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان چاروں باتوں میں جو میں نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان چاروں باتوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔